منقولات.com۔ آپ سن رہے ہیں منقولات خبرنامہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ والٹن سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت۔ متوقع سائیکلون شاہین، کراچی انتظامیہ کا اقدام۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ مسٹر جے پی کوفود خصوصی چارٹر پرواز کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ انکم ٹیکس گوشوارے کی آخری تاریخ، ایف بی آر کا بڑا فیصلہ۔ سیکیورٹی ڈویژن کا اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ شہر کے مختلف مقامات پر تعینات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ والٹن سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ روڈا کے متعلق منصوبوں میں شمسی توانائی سے چلنے والے قابل تجدید بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ کی تنصیب، خصوصی اقتصادی زونز اور خصوصی ٹیکنالوجی زونز کا قیام، فیری آپریشنز کا آغاز، نالج پارک اور ورک جھلک فارمز کا قیام شامل ہے۔ یہ تمام منصوبے اپنے مالی ضروریات کے حوالے سے خود مختار ہوں گے تاکہ ان کی پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم کو آئی ایم جی دبئی تھیم پارک کے اشتراک سے پاکستان کا سب سے بڑا تھیم پارک بنانے کے منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ راوی ریور فرنٹ سے 2000 کنال اراضی پر بنائے جانے والا یہ منصوبہ روڈا سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے آئندہ ماہ شروع ہونے والی دبئی ایکسپو 2020 میں نمائش کے لیے پیش کرے گا۔ وزیر اعظم نے ملک میں اسمارٹ، خود کفیل، صاف ستھرے اور سبز مکانات اور کاروباری منصوبوں کے فروغ کے لیے روڈا اور سی ڈی بی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایک فعال حکمت عملی اپناتے ہوئے مسائل کو حل کریں تاکہ پاکستان براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کو راغب کر کے ان جدید اور پائیدار ریئل اسٹیٹ منصوبوں سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے۔ متوقع سائیکلون شاہین، کراچی انتظامیہ کا اقدام۔ کراچی محکمہ موسمیات سائیکلون شاہین سے متعلق پیش گوئی کے بعد کراچی انتظامیہ نے شہر سے تمام غیر محفوظ بل بورڈز ہٹانے کے لیے فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ کمشنر کراچی نوید احمد شیخ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کا ہنگامی دورہ کریں، بل بورڈز کا معائنہ کریں اور اپنے اپنے علاقوں سے تمام غیر محفوظ بل بورڈز ہٹا دیے جائیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو تمام اضلاع میں عمارتوں، چھتوں اور دیگر غیر محفوظ مقامات پر نصب بل بورڈز اور ہولڈنگز فوری ہٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ شہر سے تمام غیر محفوظ بل بورڈز ہٹا دیے جائیں۔ اسلام آباد۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ مسٹر جے پی کوفود خصوصی چارٹر پرواز کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ مینیجر اور ان کی ٹیم نے دفتر خارجہ کے حکام کے ساتھ استقبال کیا، جہاں انہیں افغانستان سے انخلاء کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مہمان وزیر خارجہ نے ہوائی اڈے کے عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ افغانستان سے انخلاء کے امتحان میں غیر معمولی مدد کے لیے ایئرپورٹ انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔ افغانستان سے انخلاء کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے پر اے ایس پی عملے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلاء کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایئرپورٹ اسٹاف کی 24 گھنٹے مسلسل کی جانے والی انتھک محنت کو بھی خوب سراہا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ یپی کوفورڈ کی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ ڈینش وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کے سبزہ زار میں یادگاری پودا لگایا۔ حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ و تعمیرات کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر مملکت فروخ حبیب، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو چیئرمین سی ڈی اے نے اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ سیکٹر 15(1) کی تکمیل 1 سال کی قلیل مدت میں یقینی بنائی گئی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت فراش ٹاؤن اور دیگر انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں جنگلات کی زمین کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن بھی تقریباً مکمل کی جا چکی ہے۔ اجلاس کو سرویئر جنرل کی طرف سے کیڈسٹرل میپنگ پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پورے ملک میں ڈیجیٹل میپنگ اور سرکاری زمینوں کی نشاندہی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اجلاس کو اسپیشل سائٹ ڈیولپمنٹ زونز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈیولپمنٹ زونز پری اربن اسٹیبلشمنٹ کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ منصوبے سے زمین کا بہتر استعمال اور غیر قانونی سوسائٹیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی اس وقت بشمول پاکستان دنیا بھر کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ترجمان FBI کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ 15 اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر تھی، مگر FBI کی جانب سے اس میں توسیع کرتے ہوئے اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے قبل ترجمان FBI کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریفنڈنگ فائلنگ کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ ترجمان FBI کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹرن بروقت جمع نہ کروانے والے تاریخ میں توسیع کی انفرادی درخواست دے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ڈویژن کا اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ شہر کے مختلف مقامات پر تعینات۔ شہر میں ممکنہ شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کی پیشن گوئی کے پیش نظر سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کا اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ ہمہ وقت تیار ہے۔ اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ بارش میں پھنسنے والے شہریوں کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ خصوصی تربیت یافتہ SSU کمانڈوز پر مشتمل ہے۔ یونٹ جدید ساز و سامان، چھوٹی کشتیوں سے لیس اور 24 گھنٹے الرٹ رہے گا۔ ریسکیو ٹیم کشتیوں کے ہمراہ ناگن چورنگی، فیروز آباد اور کورنگی کراسنگ کاروے کے علاقوں میں تعینات۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مددگار 15 پر فوری رابطہ کریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے اور سنتے رہیے منقولات خبرنامہ۔ پاکستانی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ منقولات YouTube چینل پر روزانہ سپہر 4 بجے، اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ منقولات.com۔